اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے حوالے سے جتنی بھی اہم باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ظرف مکان بنانے کے قاعدے، یعنی ظرف مکان کو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں۔ آئیے پہلے ظرف مکان کی تعریف جانتے ہیں۔ تو اس میں ظرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس میں وقت یا جگہ کی معنی پائی جاتی ہے، اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ مثلا صبح، شام، دن، رات، یا گھر، اسکول، نعمت کدہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھ لیا، ایک یہ مثالیں ہے اور ایک یہ مثال ہے، یہ وقت کے حوالے سے ہے اور یہ جگہ کے حوالے سے۔ تو اسی بنیاد پر اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان جس میں وقت کی معنی پائی جاتی ہے۔ ظرف زمان سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم جس میں وقت کی معنی پائی جاتی ہے ظرف زمان کہلاتے ہیں، مثلا صبح، شام، دن، رات وغیرہ۔ دوسری قسم ہے ظرف مکان، مکان جگہ کو کہتے ہیں، تو وہ اسم جس میں جگہ کی معنی پائی جاتی ہے، مثلا گھر، اسکول، نعمت کدہ وغیرہ۔ تو یہ اس میں ظرف کی تعریف۔ پھر اس میں ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان میں وقت کی معنی پائی جاتی ہے، جبکہ ظرف مکان میں جگہ کی معنی پائی جاتی ہے۔ اب ظرف مکان کے بنانے کے طریقے کیا ہے؟ یہ چند طریقے ہیں، اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اسم کے آخر میں خانہ لگانے سے، یعنی ایک اس طرح یہ اسم بنتے ہیں، یعنی ظرف مکان کے اسم کے آخر میں خانہ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح ظرف مکان بنتے ہیں۔ مثلا باورچی خانہ، آپ نے دیکھ رہے آخر میں خانہ، مسافر خانہ، غسل خانہ، پاگل خانہ وغیرہ۔ نمبر دو، اسم کے آخر میں گاہ لگانے سے، یعنی گاہ کا لفظ لگاتی ہے تو بھی اس سے ظرف مکان بنتا ہے۔ مثلا انتظار گاہ، آپ نے دیکھے آخر میں گاہ، چراغ گاہ، سیر گاہ، بندر گاہ۔ تیسرا طریقہ یا قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں گر لگانے سے، جیسے بجلی گر، عجائب گر، چڑیا گر وغیرہ۔ چوتھا طریقہ ہے اسم کے آخر میں دان لگانے سے، جیسے قلمدان، پاندان، شمعدان وغیرہ۔ پانچواں قاعدہ ہے اسم کے آخر میں زار لگانے سے، جیسے گل زار، لالا زار، سبزہ زار وغیرہ۔ چھٹا قاعدہ ہے اسم کے آخر میں کدا لگانے سے، جیسے گل کدا، بت کدا، نعمت کدا وغیرہ۔ نمبر 7 ہے اسم کے آخر میں سیتان یا ستان لگانے سے، جیسے گلستان، شبستان، چمنستان وغیرہ۔ 8واں قاعدہ ہے اسم کے آخر میں منڈی لگانے سے، جیسے مویشی، مویشی منڈی، یہاں پر منڈی لکھے، مویشی منڈی، نمک منڈی، سبزی منڈی وغیرہ۔ نمبر 9، اسم کے آخر میں دانی لگانے سے، جیسے صابن دانی، سرما دانی، چائے دانی وغیرہ۔ نمبر 10، اسم کے آخر میں سرا لگانے سے، جیسے ماتم سرا، حرم سرا، مہمان سرا وغیرہ۔ نمبر 11، اسم سے پہلے دار، یہ اسم سے پہلے، اس سے پہلے جو ہم نے بات کی 10 قاعدے اسم کے آخر میں ایک لفظ لگانے سے وہ اس میں ظرف مکان بنتے ہیں، تو اسی حوالے سے وہ 10 قاعدے تھے۔ اب 2 قاعدے ایسے ہیں جو اسم سے پہلے کوئی لفظ لگانے سے ظرف مکان بنتا ہے، جیسے 11 نمبر، اسم سے پہلے دار لگانے سے، جیسے دارالحکومت، آپ نے دیکھ لیا دار یہ پہلے آیا، دارالخلافہ، دار ارقم وغیرہ۔ اور آخری قاعدہ ہے 12واں نمبر، یہ بھی اسم سے پہلے ایک لفظ لگانے، وہ ہے بیت لگانے سے، اسم سے پہلے بیت لگانے سے، جیسے بیت اللہ، بیت المقدس یا بیت المقدس، بیت الخلا وغیرہ۔ تو یہ وہ قاعدے تھے کہ جو اس میں ظرف مکان بنانے کے لیے ہے، اور ان قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان قاعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے یا بروکار لاتے ہوئے ہم ظرف مکان بنا سکتے ہیں، ورنہ ظرف مکان خود جگہ کا نام ہے، لہٰذا
جب بھی کسی جگہ کا ذکر ہو تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے سیشن کے حوالے سے ظرف مکان بنانے کے طریقے آپ نے سیکھے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔